امیدیں انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دیتے ہیں۔ اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ چار چیزیں انسان کو جنت کی طرف بلاتی ہیں۔ صدقے کو چھپا کر دینا مصیبت کو چھپاتا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اللہ کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں تلاش رزق کی ہے، رزق کا خیال ہی نہیں۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ محلے کی مسجد میں جاتے نہیں، مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے اقبال، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے لیکن اپنا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ تین چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، والدین، حسن، جوانی۔ انسان کی چاہت ہے اڑانے کو، پر ملے وہ پرندے سوچتے ہیں اب رہنے کو گھر ملے۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوس تمہیں چھوڑ دے گی۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد کو جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکتیں نظر آتی ہیں۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تھے اتنے لذت اپنے سجدوں میں، اے اللہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کی مالی حالت مضبوط ہو۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کے دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ کا شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ زندگی ایسی جیو ہے کہ کوئی ہنسا تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم بھی نہیں، اور نہ روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بیوقوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ ہر وقت دوسروں کو تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ جو رشتہ آپ کو بار بار آنسو دینے لگے تو سمجھ لو اس نے اپنی مدت پوری کر لی۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اپنا کوئی کیا بگاڑے گا، اپنی تو قسمت اس نے لکھی ہے جس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کے موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ اتنے حصوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹی، لہٰذا خود کو مضبوط کر لے تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں، کھانا، عورت، دولت۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں جھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل سے، راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا، فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ جنت میں 6 چیزیں نہیں ہوں گی، جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہ ہوں گی۔ موت نہ ہوگی، نیند نہ ہوگی، حسد نہ ہوگا، نجات سے نہ ہوگی، بڑھاپا نہ ہوگا، داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ رشتوں کو اتنا غلط کمزور نہیں کرتے جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے 1 دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو، جیسے تو عارضی ویسے عارضی کر دے میرے کوئی عمل تو امتیاز کر دے، جو سر جھکاتا ہے من جھکتا نہیں، بھی کسی کا وقت نمازی کر دے۔ جب تم دنیا کے مفلس سے تنگ آ جاؤ، رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دینے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ سب سے بڑا وظیفہ غیبت چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، یہ انسان کے گناہوں کی اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ سیکھ جاؤ وقت پر کسی کی چاہت کی قدر کرنا، کہیں کوئی تک نہ جائے تمہیں احساس دلاتے۔ اگر گھر میں ایک بھی شخص حق پر صحیح فہم رکھتا ہے اور سب کے ایمان کی فکر کرتا ہے، دن رات دعا اور صلاح میں مشغول ہے، تو اس کے بھی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ ہمیں رہنے چراغ